شامیر یہ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ زمل نے حیران کھڑے شامیر سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ شامیر کوئی جواب دیتا آئمہ بولی، یہ گھٹیا آدمی ہے، اس کا کام عورتوں کی عزت سے کھیلنا ہے، اس کی وجہ سے میرے شوہر نے خودکشی کر لی، یہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، یہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا، اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو اس سے دور رہو۔ شامیر تم اس قدر گھٹیا ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا، آئندہ مجھے فون مت کرنا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، زمل تیزی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ زمل کے جاتے ہی شامیر ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اس نے خونخوار نظروں سے آئمہ کو گورا۔ غلیظ عورت، تم میرا پیچھا کب چھوڑو گی؟ شامیر نے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جب تک زندہ ہوں تمہاری زندگی میں مداخلت کرتی رہوں گی۔ شامیر یہ سن کر یکدم طیش آ گیا۔ وہ اسے سر بازار مارنے لگا۔ آئمہ کی چیخیں سن کر آس پاس موجود لوگوں نے اسے بمشکل قابو کیا۔ ناصر بیڈ پر تکیے لگائے بیٹھے تھے، نگاہیں مقابل بیٹھے شامیر کو گور رہی تھیں۔ شامیر نے آئمہ پر سر بازار ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی اطلاع انہیں ایک ساتھی دکاندار کے توسط سے مل چکی تھی۔ وہ درست لہجے میں شامیر سے مخاطب ہوئی ہے، میں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے عاجز آ چکا ہوں۔ محلے میں تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، آج تم نے دکانداروں کے سامنے میری برسوں سے قائم عزت کا تماشا بنا ڈالا۔ اس نیچ عورت آئمہ پر تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ خاندانی عورت نہیں ہے جو اس سے اپنی عزت کی پرواہ۔ بیچ بازار تم سے جھگڑنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے کسی اور شہر میں شفٹ ہو جانا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ اور ہاں، تم ایک دو روز میں ایبٹ آباد جاؤ، وہاں کے نزدیکی گاؤں فیروز پور میں میرے اسکول کے زمانے کا دوست اویس رہتا ہے، بہت بڑا جاگیردار ہے، ہماری اس سے دور برے کی رشتہ داری بھی ہے، میں تمہیں خط دے دوں گا، تم اسے جا کر دکھانا۔ جب تک کسی دوسرے شہر میں ہماری رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ دوسرے شہر میں منتقل ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، میرا بس چلے تو میں آج ہی شہر چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر مشکل یہ ہے کہ مجھے گھر کے ساتھ دکان کا بھی بندوبست کرنا ہے، دکان کو نئے سرے سے جمانا خاصا دقت طلب کام ہے۔ چاچا بہتر ہوتا کہ ہم اسی شہر میں کسی اور علاقے میں شفٹ ہو جاتے، دکان بھی کرائے پر کہیں اور لے لیتے۔ شامیر کا مشورہ سن کر وہ سخت لہجے میں بولے، مجھے تم جیسے احمق کے مشوروں کی ضرورت نہیں، جو قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے، بربادی لگتا ہے تمہارے بخت میں لکھ دی گئی ہے، فی الوقت تم یہاں سے نکلنے کی کرو۔ آئمہ جیسی عورت سے کچھ بعید نہیں کہ کوئی جھوٹا الزام لگا کر پولیس میں تمہاری رپورٹ کر دے۔ ناصر یکدم کہتے ہوئے رک گئے۔ ذہنی پریشانی کے باعث ان کا دماغ گفتگو کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ شامیر ان کی کیفیت سے آگاہ تھا، وہ چاچا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اپنی فطرت کے باعث ان کے لیے باعث تکلیف بن گیا تھا۔ اس نے کہا، چاچا آپ سخت پریشان ہیں، فی الحال آرام کریں، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو ذہنی اذیت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ شامیر نے ہمدردی جتائی تو وہ یکدم کھول گئے، تم جیسے بھتیجے کو گلے کا ہار بنانے کی سزا تو بھگتنی پڑے گی، اب جاؤ یہاں سے، میرے سامنے رہو گے تو میرا خون کھولتا رہے گا۔ شامیر بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ ناصر اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر اسے دبانے لگے۔ زیبا ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی، بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ پہلی بار والدین کے گھر رہنے آئی تو شفق اس سے ملاقات کرنے پہنچ گئی۔ اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر، بتا نہیں سکتی، بہت دنوں سے تمہاری یاد آ رہی تھی، تم رہنے کے لیے آتی نہیں ہو، ملیحہ بھابھی تو ہر مہینے اپنے والدین کے گھر رہنے جاتی ہیں، پھر تم پر پابندی کیوں؟ شفق کے اس سوال کے جواب میں زیبا پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، شفق، ملیحہ بھابھی اور میری حیثیت میں جو فرق ہے وہ مٹنے والا نہیں، علیان بھائی کی دوسری شادی کرنے کے باوجود ملیحہ بھابھی کی حیثیت مالکن کی سی ہے، جبکہ مجھے سسرال میں وہ عزت اور مقام نہیں مل سکا جس کی میں حقدار تھی، اس کی ایک بڑی وجہ شہزاد کی بے روخی اور مجھ میں عدم دلچسپی ہے۔ یہ پابندی بھی اس کی لگائی ہوئی ہے کہ میں اپنے میکے رہنے نہ جاؤں، اسے مجھ پر شک ہے کہ شادی سے قبل میرا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اسی لیے میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا تھا۔ میں اپنی صفائی میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی شکی عادت کی وجہ سے اس نے مجھے عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ شفق، تم نے شہزاد سے کیا کہا تھا، سچ بتاؤ؟
شفق یکدم نظریں چرانے لگی۔ بتا تو چکی ہوں تمہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس سے جس سے تمہارا کردار پر آ جاتی ہو۔ تم خالہ جی کو بتاؤ تمہارے گھر والے اور شہزاد کس طرح کا رویہ تمہارے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ تو ہر ایک سے یہی کہتی ہیں کہ تم بڑے گھر کی بہو بن کر عیش کر رہی ہو۔ شفق، اماں ابا کی خوش فہمی قائم رہے۔ میں اسی میں خوش ہوں، اپنے دکھ کو ظاہر کر کے انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ اماں نے زندگی میں دکھوں کے سوا دیکھا کیا ہے؟ یہ بتاؤ، اپنے بھانجے کو دیکھنے خالی ہاتھ چلی آئی ہو یا اس کے لیے کچھ لائی ہو؟ زیبا نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ شفق نے اپنے پاس رکھا شاپر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس میں کچھ سوٹ ہیں جو جمیل کے ہاتھ میں نے شہر سے منگوائے ہیں، تمہیں ضرور پسند آئیں گے۔ زیبا شاپر میں رکھے کپڑوں کو نکال کر دیکھنے لگی۔ جون کی ایک گرم دوپہر میں شامیر فیروز پور پہنچا۔ کچھ دیر بعد وہ اویس کی حویلی میں موجود تھا۔ اس نے چاچا کا دیا ہوا خط اویس کے حوالے کر دیا۔ اسے پڑھنے کے بعد اویس نے ایک بھرپور نگاہ اپنے سامنے بیٹھے دراز قامت اور وجہ شامیر پر ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا جب دل چاہے تم یہاں قیام کر سکتے ہو۔ یقیناً تم یہاں سیاحت کے ارادے سے آئے ہو۔ جی، میں شہر کی زندگی سے اکتا گیا ہوں، اس لیے گھومنے کے ارادے سے نکلا ہوں، شامیر نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ انہیں بھی ساتھ لے آتے۔ اویس کے اس سوال کے جواب میں شامیر نے کہا، میری شادی ابھی نہیں ہوئی۔ اوہ اچھا، انور ادھر آؤ، اویس نے ملازم کو آواز لگائی۔ چند سیکنڈ بعد انور وہاں آ موجود ہوا۔ اویس انور سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یہ شامیر ہیں، میرے عزیز دوست کے بھتیجے۔ تم انہیں اوپر مہمان خانے میں لے جاؤ، ان کا بہت خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ جی بہتر مالک، انور نے سعادت مندی سے کہا، پھر شامیر کا سوٹ کیس اٹھا کر بولا، شامیر صاحب آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ شامیر کو لے کر کمرے سے نکلا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ عین اسی وقت زیبا ادھر آ نکلی۔ شامیر اور زیبا کی نگاہیں ٹکرائیں۔ شامیر کی نگاہوں میں زیبا کو ایسی گرمی محسوس ہوئی کہ اسے اپنے وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اندر کمرے سے اسے اپنے بیٹے زیان کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یکدم ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ قدم فوراً ملیحہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ملیحہ زیان کو گود میں لیے اسے چپ کرانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ زیبا نے آگے بڑھ کر زیان کو گود میں لینا چاہا تو ملیحہ فوراً بولی، زیان کو کیسے چپ کرانا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ زیان کو تم مجھے سونپ چکی ہو، اب یہ میرا بیٹا ہے، اسے خود سے مانوس کرنے کی کوشش مت کرو۔ جاؤ جا کر کپڑے استری کرو۔ ملیحہ کا انداز رکھائی لیے ہوا تھا۔ زیبا اس کی بات سن کر اندر سے کھول گئی۔ دل میں اس نے زینت کو بددعائیں دے ڈالیں۔ زینت کے حکم پر شہزاد نے زیان کو ذمہ داری ملیحہ کو سونپ دی تھی۔ ملیحہ کی تنہائی اور اداسی کا زینت کو شدت سے احساس تھا، کیونکہ وہ بڑے خاندان کی بیٹی اور وسیع قطع اراضی کی مالک تھی۔ غریب زیبا کا درد زینت نے کبھی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ انتہائی حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے وہ زیبا کو جلی کٹی سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ملیحہ کو خود پر بڑا ناز تھا۔ وہ زیبا کے ساتھ حدت امیز رویہ روا رکھتی تھی، اس سے سخت لہجے میں بات کرتی تھی۔ شروع میں زیبا نے ملیحہ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، مگر ملیحہ کے لیے دیے رویے کے باعث زیبا پیچھے ہٹ گئی۔ ملیحہ کے سامنے زیبا کو اپنا وجود حقیر محسوس ہوتا تھا۔ زیبا نے ملیحہ کے کپڑے اٹھائے اور دوسرے کمرے میں جا کر استری کرنے لگی۔ استری سے فارغ ہو کر اس کی نظر کمرے میں لگے قد آدم آئینے پر پڑی تو وہ فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے زیبا کا ذہن ملیحہ کی جانب چلا گیا۔ وہ خود سے ملیحہ کا موازنہ کرنے لگی۔ ملیحہ حسن میں اس سے خاصی کمتر تھی، اس کے باوجود لوگوں کو اس کی شخصیت میں کشش دکھائی دیتی تھی۔ اس کشش کی وجہ دراصل اس کے والدین کی جانب سے ملنے والی دولت تھی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت زیبا کو اداسی نے آ گرا۔ وہ سونے کی کوشش میں ناکام ہو گئی تو گھبرا کر اپنی اداسی دور کرنے سین میں آ نکلی۔ وہ سین میں لگے پھولوں کی تازگی کو اپنے دل میں اتارنے میں مصروف تھی۔ زینت ملیحہ کے رشتہ دار کے گھر پرسہ دینے گئی ہوئی تھی۔ اویس اپنے کمرے میں بے خبر سو رہے تھے۔ زیبا کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ یکدم پلٹی۔ شامیر اس کے پیچھے کھڑا پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آپ؟ زیبا کے منہ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں نکلا۔ شامیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پھول خود پھولوں کے درمیان کھڑا ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ گلاب آپ کے وجود کا حصہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کس قدر خوبصورت ہے۔
اپنی خوبصورتی کو محسوس کریں، کیوں چھوٹے چھوٹے کاموں میں خود کو الجھا کر اپنے آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی ہیں؟ شامیر کی بات سن کر زیبا بجائے غصہ ہونے کے مسکرانے لگی۔ میں انور کو دیکھنے آیا تھا، مجھے اس سے کام تھا، اور ہاں، کیا ایک کپ چائے مل جائے گی؟ شامیر نے زیبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی کہا، جی میں بنا کر بھیج دیتی ہوں۔ زیبا یہ کہتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو ان کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد بھی زیبا اور شامیر کی کئی بار گفتگو ہوئی۔ شامیر کی شخصیت میں جانے کیسا سحر تھا کہ زیبا شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اس سے ملنے اور باتیں کرنے کی خواہشمند تھی۔ وہ اپنی اسی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی اور اپنے آپ سے ڈرنے لگی تھی۔ اسے اپنی ہستی سے خوف آنے لگا تھا۔ منگل کا دن تھا۔ اویس اور زینت کسی عزیز سے ملنے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ملیحہ دوپہر کو سو گئی تو زیبا دبے قدموں زینے کے اوپری حصے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی اور خود کو ملامت کر رہی تھی کہ وہ کسی جذبے کے تحت شمیر سے ملنے جا رہی ہے۔ اس کا یہ قدم اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی شمیر اس کے سامنے موجود تھا۔ آپ یہاں؟ شمیر کا سوال سن کر زیبا نے فوراً جواب کر لیا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں انور کو بتا دوں گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ خوش رہا کریں۔ خوش تو میں ہوں، زیبا بولی۔ ہرگز نہیں، آپ کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں آئے؟ زیبا نے موضوع بدلنے کے لیے دوسری بات چھیڑی۔ میری بیوی اور بچے ہیں ہی نہیں جو میں انہیں لے کر آتا۔ ویسے آپ لوگوں کو میری شادی کی بڑی فکر ہے۔ آپ کے سسر بھی یہ سوال مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ زیبا یکدم جنپ گئی۔ بڑی جلدی کی آپ نے شادی کرنے میں؟ شامیر نے معنی خیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم لوگوں میں کم عمری میں شادی کا رواج ہے۔ شہر والوں کی طرح یہاں دیر سے شادیاں نہیں ہوتی۔ اویس تایا بہت خوش ہیں آپ کے آنے سے، مگر زیبا کہتے کہتے رک گئی۔ آپ نے بات کیوں ادھوری چھوڑ دی؟ خیر آپ یہ بتائیں کہ آپ کبھی گاؤں سے باہر گھومنے گئی ہیں؟ کسی شہر وغیرہ؟ نہیں، مجھے اس گاؤں سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ میرے شوہر تقریباً پورا پاکستان گھوم چکے ہیں۔ وہ دوستوں کے ساتھ اکثر کسی نہ کسی شہر جاتے رہتے ہیں، مگر مجھے کہیں لے جا کر نہیں چاہتے۔ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں بھی گھوموں، مگر لگتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ زیبا کے لہجے میں اداسی گھل گئی۔ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آپ اس گاؤں سے باہر نکلیں گی تو پتہ چلے گا کہ دنیا کیسی ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ شاید شہزادی میری خواہش پوری کر دے۔ شامیر بولا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ کبھی لے کر نہیں جائیں گے۔ آپ کے شوہر احساس کمتری کا شکار ہیں۔ وہ آپ پر غصے کا اظہار کر کے تسکین محسوس کرتے ہیں۔ کل رات میں نے شور شرابے کی آواز سن کر انور سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ چھوٹے مالک اپنی بیوی پر ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا بس چلتا تو میں نیچے جا کر اس کا منہ توڑ دیتا۔ کس قدر خرافات بک رہا تھا وہ، توبہ! زیبا شرم سے گڑ گئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ شہزاد سے بات کریں تاکہ اس کی سرکشی کم ہو؟ شہزاد کی سرکشی کم نہیں ہوگی، وہ میرے میکے والوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زیبا نے شامیر کو ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا کہ اس کی شہزاد کے ساتھ شادی مجبوری کا سودا تھی۔ شامیر کو اپنی بپتا سناتے ہوئے اس وقت اور گرد و پیش کا ہوش نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس بات کا احساس ہوا کہ وہ غیر شخص سے یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہے۔ زیبا کو دور سے ملیحہ کی آواز سنائی دی تو وہ یکدم سیر سے چونک پڑی، جس میں وہ غیر ارادی طور پر گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب لپکی۔ باہر ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ اویس کے گھر کے سارے افراد سو چکے تھے۔ شہزاد بدستور گھر سے غائب تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے شغل میں مصروف تھا۔ رات بھر گھر سے غائب رہنا اور صبح نشے میں لوٹنا شہزاد نے اپنی عادت کا حصہ بنا لیا تھا۔ ملیحہ اپنے کمرے سے نکلی اور صحن میں رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ آلیان کی جدائی کے رنج سے نڈال تھی۔ 8 ماہ ہو گئے تھے آلیان گاؤں نہیں آیا تھا۔ ملیحہ کا رونے کی وجہ سے سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ سخت افسردگی کا شکار تھی۔ سیڑھیوں سے دبے قدموں زیبا اتری اور اس کی نظر ملیحہ پر پڑی تو وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ملیحہ نے زیبا کو تاریکی میں دیکھ لیا تھا۔ ملیحہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زیبا دہشت زدہ تھی، جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ تم کہاں تھی؟ ملیحہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں زیبا سے پوچھا۔ میں اوپر تھی، شامیر سے باتیں کر رہی تھی۔ زیبا نے سر اگل دیا۔ چھپانا بیکار تھا۔ جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ خالو اور شہزاد کو پتہ چل گیا تو وہ دونوں
کا جو حشر کریں گے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ زینت خالہ کئی بار خالو سے کہہ چکی ہیں کہ بہت کر لی مہمانداری، اب اس مہمان کو چلتا کرو، مگر خالو چپ سادے بیٹھے ہیں۔ ابھی کل ہی خالہ کہہ رہی تھی کہ شامیر نے تو مستقل یہاں ڈیرا ڈال دیا ہے، کوئی بہانہ بنا کر اس سے روانہ کرے۔ خالو نے کہا بڑا شریف لڑکا ہے، رہنے دو جب تک اس کا دل چاہے۔ خالو کو اس کی فطرت کا پتہ نہیں، ورنہ ڈنڈے مار کر خود گھر سے باہر کرتے۔ ایک بات بتاؤ، تم کب سے اتنی بہادر بن گئی ہو کہ میرے سامنے اپنی ملاقات کا اعتراف کر رہی ہو؟ ملیحہ نے سرسراتی آواز میں کہا، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں اور نہ کوئی ڈر ہے، میں تمہاری طرح سستی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر کے نئی زندگی شروع کر دی، تم اس کی زیادتی برداشت کر گئی۔ میں شہزاد کی ناانصافی اور ستم پہلے دن سے سہ رہی ہوں۔ میں گدھے کی طرح صبح سے شام تک کام کرتی ہوں اور ہمدردی کا بول سننے کو ترستی ہوں۔ کسی کو مجھ سے لگاؤ نہیں، اس عالی شان گھر کے کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں کہیں اور جا کر ملازمہ کی حیثیت سے زندگی گزار دوں۔ شہزاد میں شوہر والی کوئی خصوصیت موجود نہیں، اسے اپنی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں، وہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، زیبا نے اداسی سے کہا۔ پھر وہ ملیحہ کو شامیر کے بارے میں سرگوشیوں میں بتانے لگی۔ ایک ماہ کی مختصر مدت میں اس نے اس کے دل میں بسیرا کر لیا تھا۔ ملیحہ بڑی دلچسپی سے زیبا کی باتیں سن رہی تھی، زیبا کی توقع کے برخلاف۔ ملیحہ نے برہمی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اچھا اب تم جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں اٹھ کر کافی کام کرنے ہیں۔ زیبا کی بات مکمل ہوتے ہی ملیحہ بولی، میرا سونے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا، دل بس یہی چاہتا ہے کہ وقت تھم جائے اور میں شامیر کی سیر زدہ باتیں سنتی رہوں۔ زیبا اٹھتے ہوئے بولی، تم کتنی فضول باتیں کرنے لگی ہو۔ اسے کمرے سے نکلتے ہوئے ملیحہ کی آواز سنائی دی۔ زیبا اور شامیر کے درمیان جو تعلق پروان چڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں زیبا اکثر تنہائی میں سوچتی تھی۔ شامیر کے بارے میں اس پر اس حقیقت کا ادراک ہوا تھا کہ حقیقتاً وہی مرد ہمسفر ہوتا ہے جس کے بغیر عورت جینے کا تصور نہ کر سکے۔ شامیر نے کچھ ہی دنوں میں زیبا کو اپنا اسیر کر لیا تھا، جبکہ شہزاد زیبا کی مجبوری تھا، زیبا کے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ آنے والے دنوں میں شامیر نے زیبا کو مزید خواب دکھائے، میں شہزاد سے چھٹکارا دلوا کر تم سے شادی کروں گا، تمہیں بآسانی عدالت کے ذریعے شہزاد سے طلاق مل جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر شہزاد کی غیرت گوارا کر لے گی؟ وہ میرے فرار کی خبر سنتی مجھے مارنے کا عہد کر بیٹھے گا۔ زیبا نے شامیر کی بات سن کر خوف زدہ لہجے میں کہا، تم اس کی فکر مت کرو، عدالت تمہیں تحفظ دے گی، تمہارا شوہر تم پر تشدد کرتا ہے، یہ بیان شہزاد کے خلاف جائے گا، طلاق ہونے کی دیر ہے، ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ شامیر نے زیبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ صبح سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ شہزاد کئی دنوں سے بخار میں مبتلا تھا اور بخار کی باعث کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ محفل نہیں جما سکا تھا۔ زیبا نے دلیا بنا کر اس کے سامنے رکھا تو وہ یکدم بڑک اٹھا، 3 دن سے میں نے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا اور تم ہو کے دلیا بنا کر لے آئی ہو، مجھے نہیں کھانا، جاؤ جا کر دوپہر والی یخنی لے آؤ۔ شہزاد تائی خفا ہوں گی، وہ کہہ رہی تھی یخنی سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، تمہیں اناج والی غذا بھی کھانی چاہیے۔ اماں کی بات رہنے دو، آج تک انہوں نے ڈھنگ کا کوئی کام کیا ہے؟ شہزاد نے طنز بھرے لہجے میں کہتے ہوئے زیبا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے یخنی لے آتی ہوں۔ زیبا نے پلیٹ اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی اور شہزاد کے سامنے رکھ دی۔ شہزاد نے یخنی پی کر پھل کھائے تو اس کا موڈ یکدم بدل گیا۔ وہ زیبا سے بولا، زیبا قسمت کی خرابی دیکھو کہ میں بیمار پڑ گیا۔ بدھ کو ہم دوستوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ہفتے کی صبح لاہور کے لیے نکل جائیں گے، آج میرے تمام دوست چلے گئے، میں یہاں بستر پر پڑا ہوں، وہ لوگ وہاں عیش کر رہے ہوں گے۔ 1-2 دن کی بات ہے، تم بھی عیش کر لینا، زیبا نے شہزاد کے بات کے جواب میں کہا۔ میں نے ابا کو بول دیا ہے کہ اس مہمان کو یہاں سے چلتا کریں، 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اس نے یہاں ڈیرا ڈال لیا ہے، مفت کا کھانے کو جو مل رہا ہے، سارا دن بیڈ توڑتا ہے یا گھومنے نکل جاتا ہے۔ آج کے دور میں کون بچپن کی یاری نبھاتا ہے؟ ابا کی مت ماری گئی ہے، بچپن کے یار کے بھتیجے کو گلے کا ہار بنا لیا ہے، اماں سے بات کرنا ہوگی، وہی زبان کی مارے گی تبھی یہ دفع ہوگا۔ ابا تو مروت میں میرے کہنے کے باوجود کچھ نہیں کریں گے۔ عجیب، شہزاد شامیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسے برا کہہ رہا تھا۔
زیبا سوچ رہی تھی کہ اسے شامیر کی بات پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ شامیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر اس کے ساتھ نکل چلے تاکہ خوشیوں بھری زندگی کی ابتدا کی جا سکے۔ شامیر نے زیبا کو اپنے متعلق بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کے چاچا نے اسے پالا ہے۔ کہاں کھو گئی ہو؟ ہاتھ لہراتے ہوئے شہزاد نے زیبا کو گھورا۔ کہیں نہیں، ابا کی بیماری بڑھ گئی ہے، میں اماں کی پریشانی کے بارے میں سوچ رہی تھی، زیبا نے بتایا۔ خدا تیرے باپ کو اٹھا لے، کب سے بستر توڑ رہا ہے، منوس مرنے کا نام نہیں لے رہا، شہزاد نے حقارت تمیز لہجے میں کہا۔ زیبا سوچنے لگی، شامیر صحیح کہتا ہے، شہزاد میرے لائق نہیں۔ اگلے دن اویس نے شامیر سے باتوں کے دوران کہا کہ وہ کب تک یہاں پڑا رہے گا، اس سے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ شامیر نے انہیں خوشخبری دیتے ہوئے بتایا کہ وہ پرسوں یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اویس دل ہی دل میں خوش ہو گئے کہ شامیر کو یہاں سے نکالنے کے لیے انہیں اصرار نہیں کرنا پڑا۔ دوسری طرف زیبا کشمکش کی کیفیت میں تھی۔ اسے شامیر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہے یا نہیں۔ شام ڈھلے شہزاد طبیعت سنبھل جانے کے بعد اپنے دوستوں میں نکل گیا تھا۔ اس وقت تک زیبا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اپنی باقی ماندہ زندگی شامیر کے ساتھ گزارنی ہے۔ رات میں وہ ملیحہ کو کھانا دینے اس کے کمرے میں گئی تو ملیحہ نے کہا، زیبا تم تو اداس ہو گئی، شامیر اب یہاں سے جانے والا ہے، اسے ایک دن یہاں سے جانا ہی تھا۔ میں پاگل تھی جو اس کے عشق میں مبتلا ہو کر یہ بھول گئی تھی کہ میں اپنے سسرال والوں کی مرضی کے خلاف ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ مجھے ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کرتے گزارنی ہے۔ شکر ہے تمہارے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا، میں تمہیں سمجھاتی تو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ عشق ہے ہی ایسی چیز، اچھے اچھوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، ملیحہ بولی۔ اس سے راز زیبا شامیر کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ باہر نکلتے ہی وہ دونوں تیزی سے پیدل اگلے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے انہیں لاہور پہنچنے کے لیے بس پکڑنی تھی۔ زیبا نے خطرناک قدم تو اٹھا لیا تھا مگر وہ سخت خوف زدہ تھی۔ شامیر اسے تسلی دے رہا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ ڈرنے کی بجائے یہاں سے نکلنے کی ہمت کرے۔ زیبا کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، کہیں اس کا نکاح شامیر سے نہ ہو سکا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے اس کی توقع کے مطابق سب کچھ ٹھیک ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بس میں بیٹھے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زیبا سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی، باہر چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ شامیر زیبا کو ساتھ لے کر ملتان پہنچا، وہاں وہ ایک چھوٹے ہوٹل میں ٹھہرے۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں تو مجھے چاچی کے پاس لے جانا تھا، فی الحال تو تمہیں یہیں رہنا ہوگا، لاہور میں رہ کر میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تمہارے گھر والوں نے اگر پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تو پولیس ہماری تلاش میں ہوگی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شہزاد اتنا شریف نہیں جو تقدیر پر صبر کر لے، وہ ضدی اور خود سر ہے، میرے فرار ہونے کو اس نے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہوگا۔ خوف کی ایک لہر زیبا کے چہرے پر آ کر گزر گئی۔ شہزاد کے بارے میں سوچتے ہوئے زیبا کا ذہن اپنے بیٹے زیان کی طرف چلا گیا تو وہ رونے لگ گئی۔ کیا ہوا، تم اتنی افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہے کیا؟ شامیر نے اپنے ہاتھ سے زیبا کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، زیان کی بہت یاد آ رہی ہے، تائی نے اسے پیدا ہوتے ہی ملیحہ کے حوالے کر دیا تھا، میں نے بھی اس بات پر زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا، مجھے اور زیان کو رہنا تو ایک ہی چھت کے نیچے تھا، اب سوچ رہی ہوں میں اپنے بیٹے سے کبھی مل بھی سکوں گی یا نہیں۔ زیبا تم مری نہیں، زندہ ہو، زندگی ایک بار ملتی ہے، تمہیں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اور تم اس حق کو حاصل کرنے کے لیے نکلی ہو، تم نے غلط نہیں کیا۔ تم عدالت سے طلاق لینے کے بعد زہار سے ملاقات کے بارے میں سوچنا، بچہ بے شک باپ کے پاس رہے، ماں کو اس سے ملنے کی اجازت تو ہوتی ہے، چلو جلدی سے جوس پی لو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے، میری تھکاوٹ نہانے سے دور ہو گئی ہے، ابھی تو کھانا کھایا ہے، پھر جوس کی کیا ضرورت تھی؟ زیبا بولی۔ اس کا جوس پینے کا موڈ نہیں تھا، اسے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، بمشکل چند نوالے کھائے تھے، چلو شاباش پی لو۔ شامیر نے اصرار کیا تو زیبا نے جوس پی لیا۔ جوس پیتے ہی اس پر نشہ سا چھانے لگا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، زیبا نے اٹھنے کی کوشش کی، تم آرام سے لیٹ جاؤ۔ شامیر نے زیبا کو کرسی سے سہارا دے کر اٹھایا اور بیڈ پر لیٹ آ دیا اور بولا، میں جا رہا ہوں، مجھے وکیل سے ملاقات کرنی ہے، میں یہاں اکیلے نہیں رہوں گی، تم مت جاؤ۔
زیبا کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے، اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ اس نے شامیر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شامیر کی ہوسناک نظریں زیبا کے چہرے پر تھیں۔ زیبا کے دماغ پر چھائی دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد شامیر بیگ میں نقدی اور زیورات ڈالے ہوٹل سے نکل رہا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے بے خبر سوئی زیبا پر نظر ڈالی تو دل نے ملامت کی کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ چاچا پر اس نے نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی، وہ اسے نہیں بخشیں گے۔ اگلے لمحے شامیر نے دل میں آئے احساس کو جھٹک دیا، جو غلطی ہو گئی اس پر پچھتانے سے کیا حاصل، فی الوقت یہاں سے نکلنے کی کرو۔ شامیر کے دل کے کسی گوشے سے آواز ابھری۔ وہ بیگ سنبھالتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکلا۔ اس کی اگلی منزل ریلوے اسٹیشن تھی۔ وہ جلد از جلد شہر سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ زیبا کے فرار کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ شفق کی اماں رشیدہ بی بی قمر جہاں کے گھر میں بیٹھی ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھیں۔ توبہ توبہ، اس قدر برا وقت آ گیا ہے، شادی شدہ اور بچے والی عورتیں گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں۔ زیبا کی ماں تیری بیٹی کی سیرت اور صورت کے گن سب گاتے تھے، اب کان پکڑ رہے ہیں۔ کس قدر گری ہوئی حرکت زیبا نے کی ہے۔ بھائی میری بیٹی ایسا کرتی تو میں کہیں ڈوب مرتی، اور تم ہو کہ یہاں بیٹھی آنسو بہا رہی ہو۔ رشیدہ چپ ہو جا، مجھے نہیں لگتا زیبا نے ایسا کچھ کیا ہوگا۔ ضرور شہزاد نے اسے جان سے مار کر کہیں دفنا دیا ہے اور اس کے متعلق یہ افواہ پھیلا دی ہے۔ قمر جہاں بولی، ارے بہن رہنے دو، شہزاد نے زیبا کے فرار کی رپورٹ تھانے میں درج کرائی ہے اور اس پر الزام لگایا ہے کہ وہ جاتے ہوئے 2 لاکھ روپے اور 15 تولے سونے کے زیورات لے گئی ہے۔ رشیدہ نے نخوت بھرے لہجے میں کہا، بی بی تم بہت سیدھی ہو، تمہارے دل میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کی جگہ کے لیے ہے جو اس کے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہی ہو۔ شہزاد نے زیبا کو قتل کیا ہوتا تو سارے پنڈ میں یہ نہ کہتا پھرتا کہ زیبا ایک بار مل جائے، اس کا وہ حشر کرے گا کہ پورا پنڈ تماشا دیکھے گا۔ شہزاد سے پہلے میں زیبا کا منہ کالا کر کے اسے گاؤں میں پھراؤں گا، پھر جان سے ماروں گا۔ عمر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، زیبا ایک دفعہ مل جائے، خالہ دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ میں دوستوں کے طنز اور ان کی گالیوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ زیبا کی وجہ سے مجھے یہ سب سہنا پڑ رہا ہے۔ میرا بس چلے تو میں خودکشی کر لوں، مگر میں بھی مرنا نہیں چاہتا، میں زیبا کو مار کر مروں گا۔ عمر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ قمر جہاں یہ سن کر لرز گئی۔ زیبا کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ چند منٹ تک وہ چھت پر لگے پنکھے کو تکتے ہوئے خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی، اور جب ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہوا تو اس کے حواس گم ہونے لگے۔ شامیر اس کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیل کر فرار ہو گیا تھا۔ زیبا کو وہ کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ زیبا یکدم بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ آنکھوں کا غبار نکل گیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر اپنا لباس درست کرنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی بند ہونے کے باوجود باہر سے آنے والی روشنی کی بدولت اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رات کافی ہو چکی ہے، کیونکہ باہر مکمل سناٹا تھا۔ اپنے ارد گرد پھیلی خاموشی اور اندھیرے کو دیکھ کر زیبا کو سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ قسمت پھر ایک بار اس پر نامہرباں ہو گئی تھی، بدبختی اس کا مقدر بنی تھی۔ زیبا نے اندھیرے میں سوئچ بورڈ تلاش کر کے لائٹ آن کی اور وال کلاک کی طرف دیکھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ دوپہر کے 3 بجے سوئی تھی اور اب تقریباً 13 گھنٹے بعد بیدار ہوئی تھی۔ کاش شمیر مجھے نشہ آور جوس پلانے کی بجائے زہر دے دیتا، میں ابدی نیند سو جاتی، زیبا نے سوچا اور بیگ اٹھا کر اس میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ کپڑے نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا کہ شامیر اس کی توقع کے مطابق رقم اور زیورات لے اڑا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال زیبا کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ غسل کر کے نکلی تو سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ روتے اور سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ ٹھیک 8 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی تو وہ چونک اٹھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں لیے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہوٹل کا ملازم کھڑا تھا۔ میڈم 12 بجے تک آپ ہوٹل خالی کر دیجیے گا، ورنہ دوسرے دن کے کرائے کے پیسے دینا ہوں گے، ملازم نے زیبا کو بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں وقت پر کمرہ خالی کر دوں گی۔ زیبا نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کرتی وہ سسک پڑی۔ شامیر کی سبز باغ دکھانے پر اس نے فرار کا انتہائی قدم اٹھا لیا تھا، مگر اب بری طرح پچھتا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی اس قدر بے بس اور مجبور محسوس نہیں کیا تھا۔ فی الحال اسے ہوٹل میں رہنا بہتر لگ رہا تھا۔
باہر نکلنے میں اسے پولیس کے ہتھے چڑھ جانے کا خوف تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ شہزاد نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کرائی ہو۔ زیبا کی نظروں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ آ گیا، جو کہہ رہی تھی، زیبا تم ایسی ہرگز نہیں تھی، تم پر شیطان اتنا حاوی ہو گیا کہ تم نے اپنے خاندان کی عزت کو پٹا لگا دیا۔ زیبا نے سر تھام لیا۔ کچھ بھی تو اس کی توقع کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ دن کی روشنی میں بھی اسے گھور اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ امید کی کرن معدوم ہو گئی تھی۔ شامیر ملتان چھوڑ کر کافی آگے نکل آیا تھا۔ اس وقت وہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر بیٹھا ٹرین کا منتظر تھا۔ اس کی منزل پنڈی سے آگے کسی چھوٹے سے گاؤں پہنچنا تھی، جہاں روپوش ہو کر وہ کافی عرصہ سکون سے گزار سکے۔ پیسے اور زیور کے پاس ہوتے ہوئے اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فی الحال اسے اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی تھی۔ زیبا کے ساتھ فرار ہو کر اس نے ایک نیا خطرہ مول ہی لیا تھا۔ اب اسے ڈر تھا پولیس کا۔ ٹرین لیٹ ہو گئی تھی۔ شامیر نے پلیٹ فارم پر نظریں دوڑائیں۔ خوف کا سایہ اس کے چہرے سے گزر گیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر دو پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے۔ پاس سے چائے بیچنے والا لڑکا گزر رہا تھا۔ شامیر نے اس سے چائے خریدی اور چائے کے گرم گھونٹ حلق سے اتارنے لگا۔ چائے خاصی بد مزہ تھی۔ شامیر نے تھوڑی سی پی کر کپ ایک طرف رکھ دیا اور ہاتھ پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگا۔ وقت گزر کر نہیں دے رہا تھا۔ شامیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے، اور یہ نگاہیں کسی اور کی نہیں، اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے حوالدار کی تھیں۔ لالچی اور ذہین حوالدار۔ باقر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور یہ شخص مجرم ہے۔ شامیر کی نظریں باقر سے ٹکرائی تھیں اور اس نے نظریں چراتے ہوئے جھکا لی تھیں۔ باقر شامیر کی بینچ کے نزدیک پہنچا تو شامیر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے فوراً یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کون ہو تم؟ حوالدار باقر نے بھاری آواز میں پوچھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ شامیر ایک دم گڑبڑا گیا۔ میں پنڈی جا رہا ہوں۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ تمہاری رہائش کہاں کی ہے؟ باقر نے پوچھا۔ لاہور۔ اچھا، اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ شکل سے تم مجرم لگ رہے ہو، حوالدار باقر نے کہا۔ یہ سن کر شامیر بوکھلا گیا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے لاہور کا نام لیا تھا۔ پتہ سوچتے ہوئے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ باقر کو اندازہ ہو گیا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ تمہیں تھانے چلنا ہوگا۔ تمہیں اپنے گھر کا پتہ معلوم نہیں؟ کسی عزیز کا فون نمبر بتاؤ، اس سے تمہارے متعلق پوچھ لیتے ہیں۔ شامیر چپ کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حوالدار کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ اگر وہ تھانے گیا تو بانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ اس قصے کو یہیں ختم کر دے۔ وہ بولا، سر جی آپ بلا وجہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ دراصل میرا کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ میں نے یتیم خانے میں پرورش پائی۔ تلاش معاش کے چکر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اب بھی روزگار کی تلاش میں پنڈی جا رہا ہوں۔ تلاشی دو، باقر نے کرخت آواز میں کہا اور دور کھڑے اپنے ساتھی کو آواز دی۔ اس کے قریب آنے پر شامیر کی تلاشی لینے کو کہا۔ شامیر کے بیگ سے رقم اور زیورات نکلنے کی دیر تھی۔ باقر اور اس کے ساتھی اسے کڑے تیوروں سے گھورنے لگے۔ یہ زیور کس کے ہیں؟ یقیناً یہ تمہاری مرحومہ ماں کے ہوں گے، باقر نے طنز کیا۔ سر جی آپ کچھ لے دے کر معاملے کو رفع دفع کریں۔ شامیر کی رشوت کی پیشکش کے جواب میں باقر نے اس کی کمر پر ایک ڈنڈا رسید کیا۔ رشوت دینا قانوناً جرم ہے۔ تو چل تھانے، وہیں باقی باتیں ہوں گی۔ سر جی آپ مجھے تھانے؟ شامیر کی بات ادھوری رہ گئی۔ اب زبان بند کر، سیدھے تھانے چل۔ باقر نے قطع کلامی کرتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ شامیر کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تھانے پہنچتے ہی شامیر نے پولیس کے سامنے زبان کھول دی۔ جن حالات کا شکار ہو کر وہ فیروز پور پہنچا تھا اور وہاں سے زیبا کو ساتھ لے کر فرار ہونے کے واقعات نے اس نے اگل دیا۔ زیورات اور رقم میں نے چوری نہیں کی۔ اس عورت نے زیورات چوری کیے جو میرے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ مجھے آپ لوگ معاف کر دیں، یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ شامیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کیسے جانے دیں؟ عورت کو تم نے بھگایا ہے، اسے ورغلا کر فرار کروانے۔ نقدی اور زیورات کی چوری کا جرم تمہارے سر ہے۔ میں نے زیبا کو گھر سے بھاگنے پر نہیں مجبور کیا، وہ خود میرے پیچھے پڑی تھی۔ اپنے شوہر اور سسرال والوں سے وہ عاجز تھی، تبھی تم نے اسے ہمدردی جتائی۔ اس کے کہنے پر اس کے ساتھ بھاگ نکلے، تمہاری ہمدردی کے صلے میں اس نے یہ نقدی اور زیورات تمہیں گفٹ کر دیے۔ باقر نے طنزیہ لہجے میں گفتگو مکمل کرتے ہوئے شامیر کو لاک اپ میں بند کرنے کا حکم دیا۔ زیبا نے بے بسی کے عالم میں اپنا سامان اٹھایا اور ہوٹل سے نکل کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس ایک بیگ کے علاوہ تھا ہی کیا۔
فٹ پاتھ پر بیٹھی وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ رقم اس کے پاس تھی ہی نہیں کہ وہ ہوٹل میں مزید ٹھہر کر آج کا دن گزار لیتی۔ کل سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اب بھوک کی شدت سے وہ نڈال ہونے لگی تھی۔ اچانک اسے یوں لگا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت ختم ہو رہی ہے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ تمہیں کہیں جانا ہے تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں، کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھی میک اپ زدہ خاتون نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ جی، کہتے ہوئے زیبا نے اٹھنے کی کوشش کی اور گر پڑی۔ گرنے کے بعد اس سے اپنا ہوش نہیں رہا۔ زیبا کا دماغ بیدار ہوا تو وہ آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا لیکن باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ گہرا سناٹا طاری تھا۔ زیبا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ دیکھ کر اس نے لیٹنا نامناسب سمجھا۔ اسی وقت وہ خاتون کمرے میں داخل ہوئی جنہوں نے زیبا کو لفٹ دینے کی آفر کی تھی۔ ان کے ساتھ دو لڑکیاں بھی تھیں جنہیں دیکھ کر زیبا کو عجیب سا لگا۔ دونوں لڑکیاں جدید تراش کے لباس میں تھیں، گھر میں ہونے کے باوجود چہرے پر خاصا میک اپ تھا۔ کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ کمزوری کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ مینا، تم جا کر کھانا لاؤ، اور زری، تم سعدی کو بلا کر لاؤ۔ ڈرپ ختم ہونے والی ہے۔ سعدی ڈرپ نکال دے گا تو یہ سکون سے کھانا کھائے گی، خاتون نے اپنے پاس کھڑی لڑکی سے کہا۔